آپ قرآن سے پوچھیں تو قرآن آپ کو یہودی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہودی خیانت کر سکتا ہے، منافق خیانت کر سکتا ہے، مسلمان خیانت نہیں کر سکتا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها، صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی اللہ میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائیوں، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، گزشتہ جمعہ میں نے پڑوسیوں کے حقوق پر تفصیلی گفتگو کی تھی، اور اسی طرح راستوں کے حقوق پر بھی میں نے تفصیلی روشنی ڈالی تھی۔ صرف یہ بات کافی نہیں کہ ایک بندہ نماز پڑھے، پگڑی سر پہ رکھے اور عمدہ لباس ہو اور بزرگوں کا انداز ہو اور ہاتھ میں عصا ہو، یا وہ ذکر و اذکار کرے یا وہ تہجد کی نماز پڑھے۔ صرف یہ کافی نہیں، بلکہ اسلام میں حکم یہ ہے کہ پڑوسیوں کا حقوق بھی ادا کرے، والدین کے حقوق کا خیال رکھنا یہ بھی ضروری ہے، اور اولاد کے حقوق والدین پر بھی لازم ہے، رشتہ داروں کے حقوق بھی ضروری ہے۔ اگر ایک بندہ عبادت تو کرتا ہے لیکن باقی چیزوں سے خالی ہے، نہ اس کو والدین کا پتہ ہے، نہ اس کو اولاد کا پتہ ہے، نہ اس کو پڑوسیوں کا پتہ ہے، نہ رشتہ داروں کا پتہ ہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو تو بڑا عبادت گزار سمجھے گا، لیکن وہ اور جانور برابر ہی ہے، کوئی فرق نہیں۔ جیسے جانور کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری وجہ سے کس کو تکلیف ہوتی ہے اور کس کو تکلیف نہیں ہوتی، اسی طرح اس کو بھی نہیں پتہ، اس کی وجہ سے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی وجہ سے والدین کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی وجہ سے رشتہ داروں کا دل دکھتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں۔ چاہے یہ 1000 رکعت نوافل بھی پڑھ لے، کوئی فائدہ نہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے اس پر تفصیلی بات کی تھی کہ پڑوسی کا کم از کم حق یہ ہے کہ آپ اسے تکلیف نہ دیں، فلا یؤذی جارہ، اس کو تکلیف نہ دے۔ فائدہ آپ نہیں دے سکتے لیکن تکلیف اس کو نہیں دیں۔ اور اگر آپ کا ایمان بہتر ہے یا تربیت اچھی ہوئی ہے تو پھر حکم یہ ہے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا جس کا ایمان اللہ پر ہے، قیامت کے دن پر ہے، فلیحسن الی جارہ، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرے۔ پڑوسی کا اکرام، بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے فلیکرم ضیفہ، پڑوسی کا اکرام یعنی مہمان کا اکرام کرے۔ تو اب دیکھیے، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے کہ ہماری کیا حالت ہے۔ اسی طرح والدین کے حقوق ہو گئے، اولاد کے حقوق ہو گئے۔ میں نے اگرچہ گزشتہ جمعہ اس پر تفصیلی بات کی تھی کہ ایک بندہ اگر راستے سے گزرتا ہے تو کیا حق ہے، اور شرعاً اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ وہ تنگ راستوں میں گلیوں میں بیٹھ جائے اور اس کے بیٹھنے کی وجہ سے مستورات اور دیگر حضرات کو مسئلہ ہو۔ اس پر میں نے بڑی تفصیلاً بات کی تھی، لیکن ایک ذرے کے برابر بھی اس کا کوئی فائدہ ہوا نہیں ہے، صرف گفتگو تک یہ محدود ہے۔ عملی طور پر تو جو سلسلہ جاری ہے وہی جاری ہے۔ ظاہر بات ہے میرے پاس سوٹی تو ہے نہیں، اور وہ قوت، وہ حاکمیت تو ہے نہیں۔ اگر وہ بھی میرے پاس ہوتی نا وہ عہدہ، تو یہاں بات کرنے کے بعد میں پھر گلی کے اندر بھی ٹھیک کر لیتا، لیکن وہ تو ہے نہیں، صرف بات ہی کر سکتے ہیں۔ باقی چیزیں تو آپ لوگوں کے پاس ہے نا، کہ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، شریعت کا حکم کیا ہے،
شریعت صرف نماز کا نہیں کہتی. دیکھیں ایک آدمی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ اگر پڑھتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے. ایک آدمی زکات دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ دیتا ہے تو اپنا فائدہ، نہیں دیتا تو اپنا نقصان. ایک آدمی حج کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا ہے تو اپنا فائدہ، نہیں کرتا تو اپنا نقصان. اسی طرح تلاوت ہے، ذکر ہے، نوافل ہے، تہجد ہے، پڑھتا ہے یا نہیں؟ پڑھتا ہے تو اپنا ذاتی فائدہ، نہیں پڑھتا تو اپنا نقصان. لیکن جب آپ کسی پڑوسی کو تنگ کرتے ہو نا، وہ ذاتی معاملہ نہیں ہے. آپ کا ذاتی نقصان یا فائدہ ہو یا نہ ہو، آپ دوسرے کا دل دکھا رہے ہو. یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے، یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے. اور نماز نہ پڑھنے سے یہ زیادہ بڑا مجرم ہے. اس لیے یہ مسائل ہمیں سیکھنے چاہیے. اسلام نے تو ہماری پوری زندگی کی رہنمائی کی ہے. کسی گوشہ کو خالی نہیں چھوڑا، کسی کنارے کو خالی نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں بتایا کہ ہم نے کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے. ایک صفت ہے امانت داری. آج کی آیت میں نے پڑھی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ امانتیں ان کے اہل کے حوالے کر دیں. جس کی امانت ہے اس کے حوالے کر دیں. اب امانت کے اندر دیانت داری انسان کی صفات میں سے اچھی صفت ہے، بہترین صفت ہے. یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ مسلمان امانت دار ہوگا. غیر مسلم کے اندر بھی یہ صفت ہو سکتی ہے، اچھے اخلاق کی صفت ہو سکتی ہے. اگر غیر مسلم کے اندر امانت داری کی صفت ہے، حسن اخلاق کی صفت ہے، صداقت کی صفت ہے، جھوٹ نہیں بولتا، تو ہم کہیں گے اچھا انسان. مسلمان کے بارے میں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مسلمان بھی ہے اور خیانت کرنے والا بھی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر مسلمان ہے تو امانت دار ہوگا. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. مشہور روایت ہے، فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ. جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا، امانت کے اندر دیانتداری کا کردار ادا نہیں کرتا، وہ ایمان سے فارغ ہے. وہ ایمان سے فارغ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے دشمن بھی امین کہا کرتے تھے، امانت دار. مسلمان تو کہتے تھے اس وقت صحابہ، لیکن جو جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، آپ کو ختم کرنا چاہتے تھے، وہ بھی آپ کو امین کے لقب سے پکارتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں کو دعوت دی، تو ساتھ یہ بھی فرمایا بتاؤ 40 سال تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، مجھے کیسے پایا؟ تو سب جو لوگ تھے بیک زبان انہوں نے کہا جربنا بک مرارا ما وجدناک الا صادقا و امینا. ہم نے بڑا آپ کا امتحان لیا، لیکن ہر امتحان کے اندر آپ صادق و امین رہے، سچ بولنے والے اور امانت دار. یہاں تک کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے اور ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں، آپ کو ختم کرنا چاہتے تھے، ان کی امانت کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت نہیں کی. مشہور واقعہ ہے ہجرت کی رات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملتا ہے، تو آپ جس گھر کے اندر تھے مشرکین کا مشورہ ہوا، یہ سب جمع ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرتے ہیں. ننگی تلواریں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں تھے اس گھر کا احاطہ کیا کفار نے کہ جیسے آپ نکلیں گے ہم کام ختم کریں. اور انہی میں سے بعض لوگ وہ تھے جن کی امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑی ہوئی تھی. دشمن ضرور تھے لیکن یقین تھا کہ آپ امانت دار ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، آپ حفاظت کے ساتھ نکلے اور چلے گئے. امانتیں آپ نے حضرت علی کے حوالہ کی. فرمایا علی میرے بستر پہ آئے،
اور صبح ان لوگوں کی امانتیں ان کے حوالہ کر دے، اور فرمایا کہ میں تمہارا انتظار کروں گا، تم نے میرے ساتھ ملنا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب آپ پہلے تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ لوگ مجھے صبح قتل کریں گے، لیکن جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں انتظار کروں گا تو مجھے یقین ہو گیا کہ پوری کائنات بھی مل جائے مجھے قتل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں انتظار کروں گا، اور اللہ کے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ وہ دشمن جب اندر آئے، اللہ کے نبی تشریف لے جا چکے تھے، حضرت علی نے وہ امانتیں دے دی، وہ حیران پریشان حیرت زدہ رہ گئے، ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور اس نے ہماری امانتیں ہمیں واپس دے دی۔ تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی تاریخ روشن ہے اس معاملے میں۔ اللہ کے نبی کا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے مثال ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ قرآن سے پوچھیں تو قرآن آپ کو یہودی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہودی خیانت کر سکتا ہے، منافق خیانت کر سکتا ہے، مسلمان خیانت نہیں کر سکتا، امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا۔ فرمایا اگر آپ کسی یہودی پر ایک دینار کا بھی بھروسہ کرو گے، اعتماد کرو گے، وہ نہیں دے گا آپ کو، اللہ یہ کہ آپ اس کے سر پہ کھڑے رہیں۔ اور منافقین کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں تین ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اور فرمایا اذا اؤتمن خان، جب منافق کے پاس امانت رکھو گے تو وہ ضرور اس میں خیانت کرے گا، یہ اس کی نشانی ہے خیانت، یہودی کی علامت ہے، منافق کی علامت ہے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے، ایمان ہمارا اتنا کمزور ہے، تربیت ہماری اتنی کمزور ہے کہ اب لوگ مسلمان پر اعتماد نہیں کرتے، مسلمان پر بھروسہ نہیں کرتے۔ غیر مسلم کے ساتھ آپ سیٹ پر بیٹھو گے تو پریشان ہو جائے گا، ہوٹل میں جا کر کرسی پر بیٹھو گے وہ سامنے دیکھے گا پریشان ہو جائے گا، یہ تو مسلمان ہے، یہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ ہماری اپنی گراوٹ ہے، اپنی کمزوری ہے، ورنہ اسلام کے اندر تو مثالیں موجود ہیں۔ صحابہ نے، اللہ کے نبی نے کبھی اپنے دشمن کے مال کے اندر بھی خیانت نہیں کی، اور پھر اس پر بڑا جرم ہمارا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پگڑی بھی پہن لیتے ہیں، پگڑی بھی رکھتے ہیں، عمدہ لباس ہوتا ہے، یعنی نیک لوگوں کی شکل بنا کر خیانت کرتے ہیں، نیک لوگوں کی شکل بنا کر نماز، مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی ہاتھ میں، پورے محلے کے اندر مشہور ہوتا ہے کہ یہ فراڈی آدمی ہے۔ یہ بندہ ڈبل مجرم ہے، ڈبل، کیونکہ آج کل لوگوں کا ذہن یہ ہے جب وہ داڑھی والے کو دیکھتے ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام ہی ایسا ہوگا، یعنی اس کی وجہ سے اسلام بھی بدنام ہو جاتا ہے، اگرچہ ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن لوگوں کا ذہن بن چکا ہے، دوسرے دیندار لوگ بھی بدنام ہو جاتے ہیں، اپنا حلیہ نیک لوگوں کا بنا کر اور جا کر دھوکہ دینا کسی کو اور فراڈ، ایسا بندہ کو اسلام کو بھی بدنام کرنے والا، دینداروں کو بھی بدنام کرنے والا ہے۔ یہ ایک فتنہ آپ سمجھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر ہم نگاہ دوڑائیں گے، فتح مکہ کے موقع پر 10,000 صحابہ تھے اور 10,000 صحابہ کے پاس ننگی تلواریں تھیں، مکہ فتح ہو گیا، صحابہ جو چاہتے کر سکتے تھے، ان کو ایک شان و شوکت مل گئی اور مکے پر غلبہ حاصل ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا خانہ کعبہ کا دروازہ کھولو اور سجدے شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ تو صحابہ نے دیکھا تالا لگا ہوا تھا، اس وقت ایک آدمی تھا عثمان ابن ابی طلحہ،
مسلمان نہیں ہوا تھا. اس سے کہا گیا کہ چابی دے دو، اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا میں چابی نہیں دوں گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زبردستی اس سے چابی دے دی، دروازہ کھول دیا. اللہ کے نبی بھی تشریف لے گئے، صحابہ بھی اندر تشریف لے گئے. واپس آئے تو بہت سارے صحابہ کے ذہنوں میں تھا کہ شاید یہ چابی ہمیں مل جائے، یہ بہت بڑی نسبت ہے، خانہ کعبے کی چابی. بلکہ عبداللہ ابن عباس کا رشتہ بھی تھا آپ کے ساتھ، اور عبداللہ ابن عباس نے کہہ دیا یا رسول اللہ یہ چابی میرے حوالے کر دیں. آپ نے فرمایا نہیں، یہ عثمان ابن ابی طلحہ کی امانت ہے، اگرچہ وہ غیر مسلم ہے لیکن پہلے سے چابی اس کے پاس تھی، اس کی امانت اس کو واپس دیں گے. اس کو بلایا، فرمایا یہ چابی آپ لے لو اور یہ چابی آپ کے خاندان کے پاس رہے گی، اور جو بھی کوئی آپ کے خاندان سے اس چابی کو چھینے گا، زبردستی لے گا، وہ بہت بڑا ظالم ہوگا. اللہ کے نبی کا یہ ارشاد ہوا. 1400 سال گزر گئے، 14 صدیاں گزر گئی، اور اب تک چابیاں اسی خاندان کے پاس. کسی کی ایسی ضرورت نہ ہوئی. بہت سارے بادشاہ بھی بدل گئے، بڑے بڑے ظالم بھی وہاں تاریخ نے دیکھے، لیکن کسی نے اس چابی پر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں کی. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو بھی ہاتھ ڈالے گا وہ ظالم ہوگا. اور یہ صرف اللہ کے نبی کی بات نہیں، آپ کی صحبت میں، آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے صحابہ، آپ کی وجہ سے ان کے خون میں اور رگ رگ میں امانت داری جو ہے وہ سرایت کر چکی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے، کسی جنگل کی طرف تشریف لے گئے، خادم بھی ساتھ تھا. وہاں تشریف لے گئے، کھانے کا وقت ہوا، فرمایا دسترخوان بچھاؤ. دسترخوان بچھایا گیا، دیکھا ایک چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، جنگل میں اور کوئی نہیں، خاموشی. خادم سے فرمایا اس کو بھی کہو ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائے. چرواہے کو بلایا، اسے کہا گیا، اس نے کہا حضرت میں روزے سے، میرا روزہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر حیران ہو گئے کہ ایک چرواہا جس کا تعلق جنگل کے ساتھ ہے اور وہ اتنا نیک آدمی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی کثرت سے اس کی آمد رفت نہیں ہوتی. عبداللہ بن عمر فرماتے کہ میرے ذہن میں آیا کہ میں اس کا امتحان لیتا ہوں. تو امتحان کے طور پر ان سے فرمایا کہ ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں دے دو، ہم اچھی قیمت تمہیں دیں گے اور ذبح کر کے اس کا گوشت بھی تمہیں دے دیں گے، گوشت کا ایک حصہ تمہیں دے دیں گے، افطاری کر لینا. اس نے کہا بکریاں تو میری نہیں، بکریاں تو میرے مالک کی ہیں. تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا مالک کو ہم نہیں بتائیں گے. اب مالک کو بتا دے کہ کوئی جانور آیا تھا کھا کے چلا گیا، مالک کو کیا پتا، یہ تو بہت بڑا جنگل ہے. اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن این اللہ، اللہ بھی تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا. تو مالک کو تو میں مطمئن کر دوں گا، لیکن رب کا کیا معاملہ بنے گا. حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں لکھا ہے بے انتہا خوش ہو گئے. وہ تو امتحان لینا چاہتے تھے کہ جنگل کے اندر چرواہا ہے اور ایمان اتنا مضبوط ہے کہ مالک کی بکریاں اس کے پاس امانت کے طور پہ ہے، اور کتنا دیانتدار آدمی ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کے مالک کو بلایا، اس کو قیمت دی اور غلام کو آزاد کر دی. یہ بات نہیں کہ امانت داری کی جو صفت ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے یا صحابہ کے ساتھ، یہ قیامت تک یہ صفت رہے گی. جو بھی دیندار آدمی ہوگا، جو بھی ایمان والا، مضبوط ایمان والا ہوگا، اس کے اندر یہ صفت رہے گی. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ اس دور میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو جھوٹ نہیں بولتا. بعض کہہ دیتے ہیں اس دور میں کون ہے ایماندار، امانت دار. یہ غلط ہے، اس دور کے اندر بھی بہت زیادہ ہے، اور تابعین کے دور کے اندر بھی تھے. تبع تابعین کے دور میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ مشہور ہے، ان کی عبادت بھی مشہور ہے، ان کا جو ہے فقاہت بھی مشہور ہے، مجاہد بھی تھے، یہ بہت بڑے عالم بھی تھے. تو عبداللہ ان کا نام ہے، مبارک ان کے والد کا نام ہے.
یہ جو مبارک ہے یہ ایک تاجر کے غلام تھے، بہت بڑے تاجر کے، اور اس تاجر نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی انار کے باغ پر کہ آپ نے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ کئی سال گزرے تھے، ایک دفعہ مالک تھکا ہوا تھا، باغ میں آیا، کہنے لگا ایک میٹھا سا انار توڑ کے لے آ۔ اب یہ انار توڑ کے لے آیا تو وہ میٹھا نہیں تھا۔ مالک نے کہا دوسرا توڑ کے لے آؤ، یہ میٹھا نہیں ہے۔ یہ دوسرا توڑ کے لے آیا، وہ بھی نہیں تھا میٹھا۔ اس نے کہا تیسرا توڑ کے لے آؤ، تیسرا توڑ کے لے آیا، وہ بھی اسی طرح تھا، میٹھا نہیں تھا۔ مالک کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا اس باغ میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے اور صبح و شام انار کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ کون سا انار میٹھا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اٹھنا بیٹھنا تو ہے، لیکن آپ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، مجھے کھانے کی اجازت تو آپ نے نہیں دی نا۔ آج تک اتنے سال ہو گئے میں نے اس باغ کے اناروں میں سے ایک انار بھی نہیں کھایا، میں نے چکھا تک نہیں، مجھے کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ کون سا میٹھا ہے اور کون سا کڑوا ہے؟ تو یہ مبارک اتنے دیانتدار امانت دار تھے، وہ بندہ اتنا خوش ہوا، وہ مالک، اس نے اس کو آزاد بھی کر دیا، اور اس کی بیٹی تھی، اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دی۔ پھر ان کے گھر کے اندر یہ عبداللہ پیدا ہو گئے، جس کو آج بھی تاریخ یاد کرتی ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ۔ تو میرے دوستو، مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس میں صداقت ہو، اس میں دیانتداری ہو، دوسروں کا اکرام کرنے والا ہو، بڑوں کا اکرام کرنے والا ہو، احترام کرنے والا ہو، حسن سلوک رکھنے والا ہو، حسن اخلاق والا ہو، یہ ہماری صفات ہے۔ لیکن آج غیر مسلموں کے اندر تو یہ صفات ہے، ان کے پاس صرف ایمان نہیں، باقی یہ صفات ہے ان کے پاس۔ ہمارے پاس کلمہ تو ہے، لیکن یہ کلمے والی صفات ہمارے پاس کوئی نہیں، اس سے ہم فارغ ہیں۔ اور غیر مسلم کا بھی یقین بن چکا ہے کہ موجودہ مسلمان نام کا مسلمان ہے، باقی اسلام کی کوئی جھلک اس میں ہے ہی نہیں۔ تو ہمیں اس پر محنت کی ضرورت ہے، ہم اپنے اخلاق کو بنائیں، اپنے پڑوسی کو کبھی تکلیف نہ دیں، اپنی گلی کے اندر جو گزرنے والے لوگ ہیں ان کو کبھی تکلیف نہ دیں۔ تکلیف کی صورت کیا ہوتی ہے؟ گھر کے اندر پانی گرا دینا، گھر کے سامنے گلی کے اندر پانی گرا دینا، کچرا پھینک دینا، نجاست کو جو ہے گلی کے اندر پھینک دینا، یہ تکلیف کی صورتیں ہوتی ہے۔ یا شور شرابہ کرنا، یا گلی کے اندر بیٹھنا، جیسے کہ ہمارے یہاں تو 100% ہے، آپ رات کو 12 بجے بھی گلی سے گزرو گے تو ہر جگہ آپ کو چراغائی نظر آئے گا، 2-4 بیٹھے ہوئے ہوں گے اور گپ شپ لگا رہے